ذکر کو نفل سمجھتے ہیں. ذکر ایک خاص طبقے کا کام ہے. ذکر وہی کرے جو سلوک سے تعلق رکھتے ہو، ورنہ تو ہر بندے کا کام ذکر نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں تو کم عقلی کی بات ہے. ہر بندے کے لیے ذکر ضروری ہے. عوام تو عوام، خواص بھی بعض مرتبہ سمجھتے ہیں کہ ذکر نفلی چیز ہے. ذکر نفلی چیز نہیں ہے. ذکر ضروری ہے، اور پھر تھوڑا ذکر نہیں، 24 گھنٹے کا ذکر ضروری ہے. قرآن میں ذکر کا لفظ بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے، بہت معنوں کے لیے آیا ہے. لیکن آج یہاں ذکر سے مراد ہمارے یہاں جو متعارف ہے اللہ کا نام لینا، وہ بتلانا مقصود ہے. دیکھیے ذکر ضروری کیوں ہے، ہمارے مشائخ نے بہت کھول کے بات بتلائی. ذکر ضروری کہ آپ اگر غور سے سمجھیں گے تو پھر ذکر کی اہمیت آئے گی. عام بندوں کو خیال نہیں ہوتا، کہتے ہیں حضرت بہت گناہ ہوتے ہیں، گناہ چھوڑتا نہیں بولتے ہیں سالکی. پوچھو ذکر کتنا ہوا، ذکر نہیں ہو رہا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں بات کو سمجھا ہی نہیں. ایک بات یہ ہے کہ ذہن میں رکھ کے جائیے، ذکر کے بہت سارے معنی ہیں. گناہ بہت ساری چیزوں سے چھوٹ سکتے ہیں. بہت سارے آپ ایسے طریقے استعمال کر سکتے ہیں جس سے گناہ چھوٹ سکتے ہیں. لیکن دو باتوں کا خیال رکھیے، سب سے آسان راستہ اور سب سے پائیدار طریقہ ذکر ہی ہے گناہ چھوٹنے والا. بات سمجھ میں آئی؟ ذکر چھوڑنے کے طریقے بہت ہیں گناہ چھوٹنے کے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں نمازوں میں بھی اپنے کام سے اتنا لگاؤ ہوتا ہے، نمازوں میں بھی اپنے کام ہی کی تدبیر نماز میں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. نماز میں بھی دھیان کس طرف نہیں رہتا ان کا. جیسے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دیکھو، نماز میں بھی جہاد کو پلان کرتے تھے. جنگ کا میدان جنگ تصورات میں ہوتا تھا ان کو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عمر گناہوں سے بچتے نہیں تھے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرَ، اللہ کے حکموں میں تو سب سے پابند. ان کی فطرت میں رچ بس گیا تھا، ان کو خلاف شریعت بات قبول ہی نہیں کرتے تھے. ان کی شان اصل یہ تھی. تو اکا دکا ایسے بھی طریقے ہیں جس سے بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، انکار نہیں، یاد رکھے جائے. کتنے لوگ دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن دعوت سے ان کو اتنا ان کا تعلق ہوتا ہے، اتنا غلبہ رہتا ہے، اس سے بھی گناہ سے بچتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن بعد میں بھی جا کے ان کو بھی اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، خاص تعلق. لیکن ذکر سے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہے، اور یہ ایسا طریقہ ہے تابعین سے چلتا آ رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے. اور مستقل تابعین سے تو ایک طریقے ہی بن گئے، مستقل نصاب ہی بن گیا. اور دوسری چیز، اہل ذکر 24 گھنٹے ایسے گزار سکتے ہیں جس میں کوئی گناہ نہ ہو. حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا ہمارے اس امت میں ایسے پاکیزہ ہستیاں گزری ہیں، 20 سال تک فرشتوں کو گناہ لکھنے کی نوبت نہیں آئی. وہ کیفیت جو بنتی ہے وہ ذکر سے بنتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک نام اللہ کا لینے سے کیا ملتا ہے، یہی ہوتا ہے اصل میں. ہم کو بات سمجھ میں نہیں آتی. احساس ہوتا ہے ہم سے گناہ ہو رہے ہیں،
احساس ہوتا ہے کہ میں گناہوں کی عادت چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، سب احساس ہوتا ہے، لیکن جو کام کرنا ہے وہ نہیں کرتے اس لیے کہ اس کام کی اہمیت نہیں رہتی۔ تو پوچھو بھائی، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کتنے پارے پڑھ رہے ہیں قرآن کے؟ کہتے ہیں کہ معمول روزانہ 6 پارے پڑھنے کا ہے، بولتے ہیں، پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ تو مطلب ہے کہ قرآن میں تاثیر نہیں ہے کیا؟ ہے تاثیر، بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن کا فیض بھی ملتا ہے، ذکر کا بھی فیض ہے، قرآن کا بھی فیض ہے، لیکن قرآن کا فیض اتنا بھاری ہے، ہم جیسے دین میں یوں سمجھے ہم بچے ہیں، اس فیض کو حاصل نہیں کر سکتے، ابھی اس کو جذب کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو دودھ کے بجائے روٹی دے دو، بھائی ہضم کر سکتا ہے؟ فائدہ مند ہے؟ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا روٹی میں قصور ہے؟ بچے کے معدے میں قصور ہے؟ قصور بچے کے معدے میں ہے، وہ روٹی کو ہضم نہیں کر سکتا، بلکہ آپ بکری کے یا گائے کے دودھ کے علاوہ اس کو بھینس کا بھی دودھ دے تو معدہ خراب ہو جائے گا۔ دونوں مشروع ہیں۔ تو ہمارے مشائخ کہتے ہیں فیض ملنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ہم مبتدیوں کے لیے سب سے بہتر اور صحیح طریقہ وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ہر طریقے کا بندہ ذکر سے فیض حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے دودھ ہے، چھوٹا بھی پیے تو فائدہ مند ہے، بڑا پیے تو بھی فائدہ مند ہے۔ اس لیے ذکر کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھا کے جانا ہے کہ ہم سب کے لیے ذکر ضروری ہے۔ آج عام بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سر جھکا کے بیٹھنے میں کیا ملتا ہے؟ بعض لوگ تو بڑے سخت الفاظ میں کہہ دیتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ اس مجمع میں ہو تو یہ عاجز کہتا ہے، بات کھلی ہے اور کہنا بھی پڑتا ہے۔ جب بات کوئی ضروری بات کو کوئی شدت سے روکے تو بولنا بھی پڑتا ہے، نہ بولے تو بھی اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو یاد رکھیے، ذکر کی ہم اتنی ہمارے مشائخ وہ تلقین کیوں کرتے ہیں، اتنا ترغیب کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ذکر آپ جیسا بھی بندہ ہو اور ذکر شروع کر دے، اللہ کی ذات سے امید گناہ چھوٹنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن و حدیث میں بہت قوت کے ساتھ ترغیب دی گئی ہے۔ دیکھیے اصل وجہ کیا ہے؟ ذکر کو اب ہماری زندگی کی اصلاح میں اتنا دخل کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ الم اعہد الیکم یا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، مضبوطی سے فرما رہے ہیں بے شک شیطان تمہارا سخت دشمن ہے۔ صرف سخت دشمن بول کے نہیں فرمایا، ہماری فطرت کیا ہے؟ دشمن کا نام سنتے ہیں ہم دوری اختیار کرتے ہیں، لیکن چونکہ عام لوگوں کے ذہن میں کیا، عام لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ شیطان کو دشمن نہیں سمجھتے، ہے دشمن پھر بھی دشمن نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ شیطان کو دشمن بھی بتلا رہے ہیں، وہ بھی فرما رہے ہیں فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بناؤ بھی۔ یہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ تم دشمن بناؤ، ہماری فطرت ایسی ہے، دشمن کا نام سنتے ہیں خود دشمنی کرتے ہیں، کسی کی دشمنی معلوم ہو جائے۔ یہاں اللہ تاکید سے بھی فرما رہے ہیں فاتخذوہ عدوا، شیطان کو تم دشمن بناؤ۔ مطلب ہے کہ ہم دشمنی نہیں سمجھے۔ اس زمانے کے عام بندوں کا خیال ہے کہ سب کو دشمن سمجھتے، شیطان کو دشمن نہیں سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے جو ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پیچھے دشمن ہے۔ اسی لیے مسنون اذکار کا ورد ہے، آپ جہاں بھی دیکھو اکثر مسنون اذکار میں شیطان سے پناہ چاہیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ہیں تو پھر ہم کیسے دوست بنا سکتے ہیں؟ تفسیر میں ہے کہ بھائی ہر بندے کے، سورہ مریم میں غالباً مریم نے بنی اسرائیل میں، آل عمران میں ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، اس میں ہے کہ مفسرین نے لکھا ہر بندے کے ساتھ ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔
سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے ساتھ شیطان پیدا نہیں ہوا۔ اب مطلب یہ ہے کہ بھائی کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شیطان پیدا نہیں ہو تو حضور کے ساتھ پیدا ہوا؟ مطلب یہ کہ عیسیٰ افضل ہے؟ ایسی بات نہیں۔ بات یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان میرے ساتھ بھی پیدا ہوا۔ بتاؤ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوا تو ہم میں سے کون ایسا پاک بندہ ہے جو ہم یہ کہہ سکے کہ شیطان میرے ساتھ نہیں ہے؟ کوئی ہے کہ نہیں؟ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ کمال یہ نہیں کہ شیطان پیدا نہ ہو، کمال یہ ہے کہ پیدا تو ہو لیکن حضور کی صحبت سے مسلمان ہو گیا۔ کمال یہ ہے، وہ بھی کمال ہے لیکن اس سے بہتر کمال ہے۔ تو شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے لیکن نظر تو نہیں آتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو شیطان بہکایا نا، آپ قرآن میں دیکھیے، قرآن بھی کہتا ہے فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا، ان کو بھی نظر نہیں آیا۔ وسوس لہم الشیطان، وسوسہ ڈالا، وہ نظر بھی آ سکتا ہے لیکن یہاں وسوسہ مطلب ہے کہ وسوسہ بھی ڈالا، سمجھا ہے کہ نہیں کھا لینے سے تو جنت میں ہمیشہ رہ سکتا ہے۔ تو شیطان نظر تو نہیں آتا، کسی اللہ والوں کو کشف میں نظر آ جائے تو الگ بات ہے، شیطان نظر نہیں آتا، لیکن شیطان کا ہمارے ساتھ ہونا یقینی بات ہے۔ جو بندہ اپنے ساتھ میں شیطان کو نہ سمجھے وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں دیکھو شیطان ہے تمہارے ساتھ اور شیطان کو تم دوست بناؤ، دشمن بناؤ۔ اب شیطان کرتا کیا ہے؟ دیکھیں شیطان کی ترتیب یہ ہے، شیطان سے بچنا کیا ہے؟ بھائی شیطان تو بڑا طاقتور ہے، اس کا مقام اتنا ہے کہ فرشتوں میں بھی سب سے زیادہ مقام رکھنے والا تھا۔ حضرت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں شیطان میں چاروں عین تھے، ایک عین نہیں تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عقل مند بھی تھا، سب کچھ تھا، ایک چیز نہیں تھی، عاشق نہیں تھا، اللہ کی محبت۔ ورنہ تو جتنے کمالات ایک بندے میں ہو سکتے ہیں وہ سب کچھ اس کے اندر تھا، ایک چیز عشق نہیں تھی، تو ظاہر ہے شیطان بڑا مکار ہے۔ فرشتوں کی دنیا میں بھی اس کی ایک بہترین شبیہ تھی، ایک بہت ہی نیک بزرگ شخصیت اگر کوئی کہی جاتی تھی تو شیطان تھا۔ اہم چیزوں میں مشورہ شیطان سے کرتے تھے فرشتے، اسے معلوم ہے کس بندے کو کیسے بہکانا، اور اپنے اس بزرگی ہی کی وجہ سے اس کا یہ گمان ہو گیا تھا، گمان کا یقین ہو گیا تھا کہ خلیفہ بنانے جائیں گے تو مجھے ہی بنائیں گے اللہ۔ بہت کمال والا ہے، اور بعد میں اللہ نے اس کو بہت ہی اختیارات بھی دیے بہکانے کے۔ وہ قسم کھایا اور کہا کہ اللہ میں سب کو بہکاؤں گا، لأغوینہم اجمعین، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہ صاحب دیکھیں سو رہے، غور سے بات سنیے، سالکین ہمیشہ شکوہ گناہ ہو جاتا ہے کچھ، تو یہاں آنے کا مقصد سنو غور سے، اہمیت جتنی آپ کو آئے گی اس کام پہ پابندی آسان ہوگی۔ اور عام بندوں کو بھی سننا چاہیے، ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ذکر کی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ تو شیطان بڑا کمال والا تھا۔ اب اللہ نے اس کو اختیارات بھی دیے اور کہا تھا کہ اس آدم کی وجہ سے میں جنت سے محروم ہو گیا تو میں بھی اس کے اولاد کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، بہکاؤں گا۔ اور اللہ نے کہا جا، جو تیری بات مانے ہم سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ ان عبادی، میرے خاص بندے، اب اللہ یا نسبت ہے یا میرے خاص بندے ہیں، تیرا ان پہ کچھ نہیں چلتا۔ وہ کون خاص بندے؟ اب شیطان کو
شیطان سے بچنا ہو تو اللہ سے نسبت ضروری ہے. شیطان سے بچنے والی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یاد رکھ کے جائیے, بڑا مکار ہے, بڑا چال باز, وہی بندہ بچ سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو. اب اللہ کی مدد لینا کیسا ہے؟ کیسے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان جو ہے نا, جب بھی کسی پہ حملہ کرتا ہے تو ایسے نہیں کرتا. شیطان کسی پہ بھی حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. یوں سمجھیے, ہر بندے پہ شیطان کو پکڑ نہیں ہے, بلکہ اسی بندے کو وہ ٹچ کر سکتا ہے جو جس کا دل ذاکر نہیں ہے. فضائل اعمال میں آپ پڑھو کہ ایک باؤنڈری ہے, بندے کے دل کے اطراف ایک باؤنڈری رہتی ہے, حد رہتی ہے. جب تک وہ رہتی ہے شیطان بندے کو کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا وہ باؤنڈری ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے. وہ اللہ کی یاد جب تک رہتی ہے, ہم کو جو نظر نہیں آتا, وہ ڈاکٹر اگر دل کھول کے بھی دیکھیں نا تو نظر نہیں آتا, لیکن ہے وہ. شیطان کو نظر آتی ہے وہ چیز, وہ حملہ نہیں کرتا. جیسے ہی بعض جگہ حدیثوں میں مچھر کی سونڈ کی مانند اس کو سونڈ ہوتی ہے, جیسے ہی بندہ اللہ سے غافل ہوتا ہے شیطان حملہ کر دیتا ہے. اب شیطان حملہ کرتا ہے تو انہیں کیا کرائے گا؟ کہ نہیں, گناہ ہی کرائے گا. دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, شیطان کو ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں, وہ اس کا دوست بن جاتا ہے, ساتھی بن جاتا ہے. ساتھی مطلب اس کے ساتھ رہنے والا بن جاتا ہے. جس کا دوست کوئی گنہگار ہو تو گناہ کرنا پکی بات ہے. جس کا دوست شیطان بن جائے وہ کہاں سے نیکی کرے گا؟ گناہ ہی تو کرے گا. اس آیت کی تشریح حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ باؤنڈری کی شکل میں ذکر کی حدیں رہتی ہے. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ مثال دیتے ہیں آسان سے بہت. دیکھو, ایک عالم ہے یہ کہ دنیا, ایک کائنات, ایک عالم ہے, عالم کبیر. یہ انسان بھی ایک عالم ہے, عالم صغیر. آج کی دنیا بھی کہتی ہے واقعی پورا عالم اس میں بسا ہوا ہے. انسان دیکھنے میں 5 فٹ ہے لیکن پورا عالم بسا ہوا ہے. دنیا میں جو کچھ ہے اس میں وہ ہے. ہمارے مشائخ نے پہلے سے فرمایا, ایک عالم کبیر, ایک عالم صغیر. تو حضرت فرماتے ہیں دیکھو یہ جو ایک ملک ہے, یہ پورا ایک عالم ہے. ایک ملک سمجھ لیجیے, بات سمجھنا آسان ہے. ایک ملک ہے, اس کا جو راجدھانی اور سلطنت ہے, جو تخت ہے, وہ دل ہے, انسان کا دل ہے. اس پہ یا تو اللہ بادشاہت کریں گے, اللہ نہیں ہے تو پکی چیز ہے شیطان بادشاہت کرے گا. دو ہی اس تخت کے بادشاہ ہیں, یا تو اللہ یا تو شیطان. اب تمہاری مرضی ہے, تم یا تو اللہ کو بٹھا لو یا شیطان کو بٹھا لو. حضرت فرماتے ہیں عقل, لوگ بولتے ہیں عقل سے, معلومات سے بندہ رک جاتا ہے. نہیں, معلومات سے نہیں رکتا, یاد رکھو. صرف معلومات کافی نہیں ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. اس لیے کہ انسان کی اصل جو کرسی ہے نا, تخت جو ہے نا, وہ کہاں ہے؟ دل ہے. بادشاہ یہاں رہتا ہے ہمارا, اس ملک کا. عقل تو ایلچی اور قاصد ہیں. عقل ایلچی اور قاصد ہیں. دل تخت پہ جو بیٹھا ہوتا ہے شیطان یا اللہ رب العزت, ان کا جو آرڈر ہوتا ہے اس کو عقل پک اپ کرتا ہے اور پورے اعضاء پہ عقل کا چلتا ہے. پیغام پہنچانے والا کون ہوتا ہے؟ عقل ہوتی ہے. وہ عقل جو ہے دل سے, جو بھی یہاں جو بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے اس سے احکام لے کے, آرڈر لے کے پورے جسم پہ لاگو کرتا ہے.
اب بتاؤ عقل کو سنوارنا ضروری ہے دل کو سنوارنا؟ عقل کو پکڑنا ضروری ہے دل کو پکڑنا ضروری ہے؟ دل کو پکڑنا. اور آج کی سائنس بھی کہتی ہے واقعی 1 سیکنڈ میں 1,00,000 سگنل لیتا بھی ہے، 1,00,000 سگنل کے جواب بھی دے دیتا ہے عقل. لیکن اصل دل ہے مقام. دل بند ہو جائے تو موت ہو جاتی ہے. عقل پھر بھی اگر عقل پہ فالج ہو جاؤ تو بندے کی جان تو باقی رہتی ہے، موت نہیں ہوتی. دل بند ہو جائے تو موت ہو جاتی ہے. تو آج کی دنیا بھی کہتی ہے کہ اصل کون ہے؟ دل ہے. جسم ظاہری جسم میں بھی ایسے باطنی جسم میں بھی اصل دل ہے. اب یہاں جب اللہ کی یاد ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اللہ یہاں ہوتے ہیں، اللہ کی یاد ہوتی ہے، تو عقل کو پیغامات اللہ کے جاتے ہیں، صحیح پیغامات جاتے ہیں، اور عقل اس پیغامات کو لے کے پورے جسم پہ آرڈر کرتا ہے، تو پھر خود بخود نیکی وجود میں آ جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت کہتے ہیں اب تجھے اختیار ہے، اللہ کو رحمان کو بٹھا لے، شیطان کو بٹھا لے. تمہارے لیے اختیار ہے، حزب اللہ بنو یا حزب الشیطان بنو، اللہ کی جماعت بنو یا شیطان کی جماعت. اب دیکھیے، چلیے قرآن میں اللہ نے تفصیل سے بات بتلائی، ہمارے مشائخ نے بہت کھولا. اللہ فرما رہے ہیں بندہ دل سے اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان کو کیا کر دیتے ہیں؟ مسلط کر دیتے ہیں. اب شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا؟ چلو بھائی تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو گئے، شیطان غالب ہو گیا تو کیا بچ نہیں سکتے؟ اب کیا علاج ہے؟ پہلے ہی سے پرہیز یہ ہے کہ تم ذکر میں لگاؤ دل کو. چلو اب حوالے ہو گئے شیطان کے، تو بھی بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بھی وہی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب متقی لوگوں کو شیطان مس کرتا ہے، چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے، متقیوں کو معلوم ہو جاتا ہے شیطان حاوی ہو رہا بول کے. اس لیے لفظ بھی یہاں کیسے لائے؟ چھونے کا لائے. یہاں یہ لفظ نہیں لائے کہ شیطان متقیوں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلط ہو جاتا ہے، نہیں لایا، چھونے کا لائے. اس لیے کہ مسلط شیطان ہو جاتا ہے تو متقی نہیں. مسلط ہو جانے کے بعد بچنا بڑا مشکل ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے ہی سے بچنا بہت آسان ہے. فرمانے شیطان چھوتا ہے تو ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. شیطان ابھی چھوتے ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ شیطان پیچھے پڑا ہے. تذکروا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، دیکھنے والے بن جاتے ہیں. یعنی اب وہ شیطان سے کیا کر لیتے ہیں؟ چھٹکارا. تو وہ شیطان اسی بندے پہ حاوی ہوتا ہے جس کا دل اللہ سے غافل ہو، اور جس بندے کو بہکانے پہ آئے تو اس کا ہتھیار بھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. یہ تقویٰ کہتے ہیں متقی لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں، یہ بھی اللہ کی یاد کی وجہ سے. ان کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے لبریز رہتا ہے تو شیطان ان کو قریب جاتا ہے، دور آ جاتا ہے. اب دیکھیں شیطان بھی کیا کرتا ہے معلوم؟ ہر ایک دل پہ وہ حملہ نہیں کرتا. اس لیے کہ اللہ فرمائے نا میرے خاص بندے ہیں، تیرا ان پہ کچھ نہیں چلتا. عام دستور ہے جب بھی کوئی بندہ کسی بندے پہ کیا ہو جاتا ہے؟ حاوی ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس سے کوئی خطرناک ہتھیارات ہو تو دور کرتا ہے. فوجی کسی کو کیا کرتے ہیں؟ پولیس یا فوجی کسی کو کسی پہ حاوی ہو جاتے ہیں، کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہینڈس اپ کراتے ہیں. کیوں کراتے ہیں؟ کوئی خطرناک ہتھیار نہ ہو، وہ ہاتھ اٹھا کے خطرناک ہتھیارات دور کر دیتے ہیں بندے سے. ہاتھ ہی اڑ جائے تو پھر کوئی نقصان کی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں شیطان کا بھی دستور یہی ہے، جب بھی بندے پہ حملہ کرتا ہے تو بہت ڈرتا ہے انسان سے شیطان. یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں شیطان سے ہم بچ نہیں پا رہے ہیں، بہت ڈرتا ہے. سب سے پہلے شیطان پہ حملہ کرتا ہے تو ایک کام کرتا ہے، وہ بندے کو ہینڈس اپ کراتا ہے، یعنی دل کو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں استحوذ علیہم الشیطان
فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پہ حاوی ہو گیا، فوراً کیا کرتا ہے؟ فانساہم ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا کام شیطان حاوی ہو تو گناہ نہیں کراتا، سب سے پہلے کس سے غافل کرتا ہے؟ اللہ سے غافل کرتا ہے۔ اس کو راستہ ہی نہیں ہوتا اس دل پہ جو دل کے اللہ کی یاد میں ہو۔ جو دل اللہ کی یاد میں نہیں ہوتے ہیں اس کو کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے سب سے پہلے ہتھیار کھینچ لیتا ہے۔ تو یوں سمجھیے شیطان کے لیے ایک مومن کے واسطے سب سے بہترین ہتھیار وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے وہ کتنی ہمارے مشائخ نے پوری تفصیل بتلائی۔ لوگ کہتے ہیں ذکر ضروری نہیں، فرائض پڑھ لیے تو کافی ہے، ذکر تو نفل ہے۔ اب دیکھیے اس کا بھی جواب ہے قرآن میں۔ اللہ فرما رہے ہیں کوئی بندہ اچھا خاصا بندہ تھا، اب اس کو بندہ جو ہے فرائض سے دور کرتا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے، ڈائریکٹ فرائض سے دور نہیں کرتا، پہلے غافل کرتا ہے ذکر سے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ شیطان تمہارے درمیان دشمنی ڈالتا ہے، بغض و عناد ڈالتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ ویصدکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے، وعن الصلاۃ، پھر نماز سے غافل کرتا ہے۔ تو بھائی فرائض سے پہلے بندہ اگر کسی چیز سے بندے کو دور کرتا ہے تو اللہ کی یاد سے۔ اس لیے سالکین دیکھو ذکر کر رہے تھے، ذرا ذکر چھوٹتے ہی تہجد فرائض چھوٹنے لگ گئے۔ پہلے تہجد کا بھی پابند تھا، ایک پکی بات ہے، آپ تجربہ معلوم کیجئے، سالوں سے ذکر، 2 سال ذکر کیے سالکین، لیکن کیا ہوا معلوم نہیں، بعض وقت ہوتا ہے بندے کے ساتھ آزمائش، ذکر سے دور ہوا۔ پہلے تو تہجد کا پابند تھا، اب ذکر بھی چھوٹا، 5 وقتہ نماز کئی مہینے ہو گئے قضا ہو رہے ہیں۔ اب کہتا ہے اللہ یہ کیا مصیبت ہے، ہم نے اتنی محنت کی اور میری کیفیت بھی، بھائی تمہارا کمال نہیں تھا، اللہ کی یاد کا کمال تھا، تم کو تہجد کی بھی توفیق ہو رہی تھی، اب تم نے اپنی ذات کو کچھ سمجھ لیا، مجھے کوئی ضرورت نہیں، ذکر چھوڑے تو پھر وہی کیفیت۔ اور سالک کے ساتھ خصوصاً ایسا ہوتا ہے، میں ایک اشکال کا یہ بھی جواب دیتا ہوں، سنیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت پہلے تو بہت نماز اچھی ہو رہی تھی، فجر میں بھی اٹھتا تھا، ایک درمیان میں یہ ہمیشہ اشکال ہوتا ہے، اس کا بھی جواب سنیے۔ اب جب سے ذکر کرنے لگا ہوں، ذرا ذکر چھوڑتا ہوں تو فجر بھی چھوٹ جاتی ہے، پہلے فجر کا بڑا پابند تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان دل میں ڈالتا ہے ذکر کرنا بڑی مصیبت ہے، ذکر نہیں کرنے سے فرائض سے تو توفیق ہوتی ہے، یاد رکھو اس کا۔ پہلے جب تم عام زندگی گزار رہے تھے نا، ایک مومن، وہ پکی زندگی نہیں تھی، وہ پکی زندگی یوں سمجھیے آپ نے کالج میں داخلہ لیے بغیر کیا کر رہے تھے؟ پڑھائی کر رہے تھے۔ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاتے ہیں تو یاد رکھو آپ کو ذہن میں ہے یا نہیں، اللہ کی نظروں میں تو بندہ آ جاتا ہے۔ ایک بعض وقت یہ ڈرنے والی بات نہیں، یہ اچھی بات بھی ہے، سوچ کا بھی اثر ہوتا ہے زندگی میں، غلط سوچ کا بھی، اس لیے کہ بھائی کالج میں داخلہ لیے بغیر آپ کالج نہیں بھی گئے تو کالج والے نہیں پوچھتے، داخلہ لینے کے بعد پوچھیں گے کیوں نہیں آئے، نہ آنے پہ آپ کو نمبر کیا کریں گے؟ کٹیں گے، ہے نہیں؟ ایسے جو بندہ بیعت ہو جاتا ہے اور ذکر کی لائن میں آ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی نفل چھوٹ رہی ہے یا کوئی ذکر چھوٹ رہا ہے تو فرائض چھوٹنا کیوں شروع ہوتے ہیں؟ وہ بندہ آنکھوں کی نگاہوں میں آ جاتا ہے، بندہ خود عہد کر کے کہ میں نیک بنوں گا بیعت کر لیتا ہے، یہ بندے کو ہوش نہیں رہتا، اللہ کے رجسٹری میں تو آ جاتا ہے اور اللہ طے کر لیتے ہیں اس کو ہمیں اپنا بنا کے رکھنا ہے۔ اس لیے بندہ ذرا وہ ڈاؤن ہوتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اور ذرا دور کر دیتے ہیں تاکہ بندے کو پتا چلے وہ ہو یہ ذکر کچھ نہ کچھ ہے اس میں۔ یہ بھی ایک پیار ہوتا ہے، یہ بھی ہے، ادھر بندہ گناہ کیا ادھر تہجد چھوڑ گئی، یہ کیا اللہ مصیبت، اتنا ٹائٹ راستہ کیا، لوگ کہتے ہیں بھائی بیعت نہیں ہونا اس میں، گناہ کرے تو ڈبل بول کے، یہ ڈبل بول نہیں، لیکن یاد رکھو کچھ نہ کچھ خاص ہے۔
ضرور ہوتا ہے بندہ ادھر ذکر چھوڑا ادھر اعمال چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر تھوڑا گناہ ہوا تو ادھر اچھے اچھوں کے اعمال چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اللہ اپنے بندے کو کھینچنا چاہتے ہیں، ایسا کرتے کرتے اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. اس لیے ون وے نہیں ہے، بندہ ادھر کر رہا ہے تو اللہ بھی ادھر قبول کر رہے ہوتے ہیں. ترتیب ہے ایسی. تو اس لیے شیطان پہلے فرائض، پہلے ذکر سے غافل کرتا ہے، پھر فرائض سے غافل کرتا ہے. اور اللہ سے غافل رہے نا، یاد رکھ کے جاؤ، نماز پڑھیں گے بھی تو نماز کا پورا فائدہ نہیں ملتا. شیطان جس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کی نماز نہیں رہتی، اس کی نماز بس خیالات ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں وہ 10 گھنٹے تو دکان میں تھا، پورا وقت دکان میں گزارا، 10 منٹ کے لیے اللہ کے گھر آیا تو دکان سے کیا دور ہوا، اب دکان اس کے اندر. دکان کے اندر پہلے یہ تھا، اب یہ دکان کے اندر. مطلب سمجھ میں آتا؟ اب وہ پوری دکان ہے. کوئی آفس میں کام کر رہا ہے تو اپنی پوری آفس ہے. بعض لوگ تو جن کو گناہوں کی عادت ہوتی ہے ان کو تو گندے خیالات نمازوں میں آتے ہیں، اور آگے چل کے جن کو گناہوں کے مگر عادی بن جاتے ہیں وہ تو گناہوں کا پلان منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں فرض نماز میں. استغفر اللہ. اب بتاؤ کیسی نماز رہے گی؟ نماز تو ہو جائے گی، نماز کو بدلنا نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا لا صلاۃ بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہے. قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا مسجدیں نمازیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن ایک نمازی بھی حضوری والی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. وہی نماز صحیح معنوں میں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے جس میں خشوع خضوع ہو، سنتوں کا لحاظ ہو، اور باطن اللہ کی یاد سے لگا ہوا. بھائی ایک بات یاد رکھیے، نماز کا فائدہ کیا ہے، نماز کا مقصود کیا ہے؟ صاف فرما رہے ہیں اللہ، نماز کا مقصود بھی جو ہے نا، نماز کی حقیقت اللہ کی یاد ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بہت سارے ساتھی پیچھے بیٹھے، ایسا بیٹھنا ادب کے خلاف ہے. سامنے آ کے بیٹھے، جڑ کے بیٹھیے. آپ لوگ کڑ جاتے ہیں، بات کا اثر نہیں ہوتا. ذرا چست ہو کے بیٹھو، اونگنا چھوڑو، سونا چھوڑو. یہ دل والوں کی بات ہے، دل سے سنو. ذکر کی بات ہو رہی ہے نا. لوگ ایسا سنیں گے، سستی سے کہاں ذاکر بنیں گے. قریب آ جائیے. ہمارے ہندوپور کے ساتھی ہیں پورے نہیں، دور دور سے لوگ آئے، فائدہ اٹھانے کے لیے آئے. نماز کا مقصود ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہاں بھی دیکھیے بہت مضبوط بات ہے انا کے ساتھ. ان الصلاۃ، بے شک نماز، ہر تنہا عن الفحشاء والمنکر. دو معنی ہیں، ایک شریعت میں جو باتیں بری ہیں اس سے بھی روک دیتی ہے، خلاف فطرت بات سے بھی روک دیتی ہے. اسلام ہے ہی فطرت کے خلاف کوئی کام کرنا. یعنی ایک فطرت، اچھی فطرت والے کے پاس جو چیز بھی بری ہوتی ہے اس سے نماز روک دیتی ہے. اتنی بہترین چیز ہے نماز. لیکن ہماری نماز ہم کو گناہوں سے روک رہی ہے کیا؟ نہیں روک رہی. تو سوال یہ کہ کیوں نہیں روک رہی ہے؟ ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سے نماز کو فائدہ، نمازوں سے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ بھائی یہ دیکھو کہ نماز کی حقیقت حاصل ہے کیا ہم کو؟ نماز کی حقیقت حاصل ہے. نماز کی حقیقت یہ ہے اللہ کی یاد.
جس کی نماز میں جتنا اللہ کا دھیان رہے گا اتنا وہ نماز بندے کو گناہوں سے روکنے والی بنے گی۔ 50% نماز میں اللہ کی یاد ہے تو 50% گناہوں سے بچے گا۔ 100% اللہ کی یاد میں ڈوبی ہوئی ہے نماز تو 100% بندہ گناہوں سے بچے گا۔ یوں سمجھیے جیسے آپ جو ہے نا اپنے فون کی بیٹری چارج کرتے ہیں 10 منٹ 1 گھنٹہ تو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں نہیں؟ اللہ کی یہ نماز بھی دل کو چارج کرنے کے مانند ہے۔ دل اتنا روشن ہو جاتا ہے، ایک 10 منٹ آپ نماز لگا لو، 5 نمازوں کے کتنے ہو گئے؟ 50 منٹ، یہ آپ کے 24 گھنٹے دل کو چارج رکھتا ہے، جس سے دل اتنا روشن ہو جاتا ہے بندے کو گناہ نظر آتے ہیں اور بچنے کی طاقت بھی ملتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا نا تو اتنی پکی بات ہے، نمازوں کے صورتوں میں بھی دیکھو آپ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازوں میں جو کبھی نمازوں کو قصر کرتے تھے، نمازوں کو کبھی لمبی پڑھتے تھے، اس میں بھی آپ غور کریں گے تو اس میں بھی یہی مقصود ہے کہ جتنا وقفہ زیادہ ہوتا تھا ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان، اتنی لمبی نماز پڑھی جاتی تھی تاکہ استحضار زیادہ ہو اللہ کے سامنے کھڑ کے، وہ اللہ کے تجلیات کی شعائیں بندہ اپنے دل میں لے اور دل کو روشن بنائے، اور جتنا لمبا وقفہ ہے اتنی شعائیں لینا ضروری ہوتا ہے، اور گناہوں سے بچنا بندے کو آسان ہوتا ہے۔ ہم کو معلوم نہیں، ہم کھڑے ہیں، حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں اللہ کی تجلی برابر نمازی کے سامنے رہتی ہے، اور یہاں تک فرمایا کوئی بندہ نماز پڑھنے کے بعد جب تک نماز سے پیٹ نہیں پھیرتا اپنی جگہ سے قبلے سے، اس وقت تک اللہ کی تجلی بھی پیٹ نہیں پھیرتی۔ یوں سمجھیے آپ ایک نماز پڑھ کے ظہر تک مسجد میں بیٹھے تو ظہر تک اللہ کی تجلی تمہارے سامنے رہتی ہے، اور تمہارے دل کو اس کے جو شعائیں رہتی ہے اس کا عکس پڑ رہا ہوتا ہے، اتنا آپ کا دل نورانی بنتا رہتا ہے۔ یہ اصل ہے۔ اب جس بندے کو معلوم ہی نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، تو پھر نماز سے وہ اس نماز سے دل روشن نہیں ہوتا۔ جب دل روشن نہیں ہوتا، چارج ہی نہیں گیا تو نیٹ ورک ہی نہیں ہے اس کے پاس چارج کے لیے فون ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں کرتا۔ بہت آسان ہے سمجھ۔ حدیث میں ایک بندہ چوری کر رہا تھا، صحابہ نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور فلاں بندہ نمازی بھی ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو اس گناہ سے روک دے گی۔ حدیث میں بھی صاف ہے۔ تو اس لیے نماز ہم اللہ کی یاد والی بنائیں۔ سلام تکبیر تحریمہ سے لے کر آپ جو ہے سلام تک اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں گناہوں سے بچنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے اس نور کے دل میں آ جانے کے بعد اللہ خود بندے کو گناہوں سے بچا لیں گے، اور ہمارا بچنا مشکل، اللہ کا بچانا آسان۔ اس لیے ہمارے سلسلے نقشبندیہ میں سلوک جب 16 اسباق کو مکمل ہوتا ہے تو کہتے ہیں 16 اسباق پہ نماز بنتی ہے۔ کسی کو پہلے بھی مل جائے اور محنت نہ کرنے والے کو 16 اسباق پہ بھی نہ بنے۔ ہم لوگ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو پتہ چلا ذکر بھی جو ہے نماز کو ہی بنانے کے لیے۔ جب ایسی نماز بن جاتی ہے نا، پھر آپ کو اللہ اللہ وقوف قلبی کرو، اب بیٹھ کے اللہ کا دھیان نہیں، تمہاری کیفیت ہی ایسی بن جاتی ہے تم اللہ کو بھلا نہیں سکیں گے۔ جب تک کوئی بولتے ہیں آپ کو گھنٹوں گھنٹے بیٹھ جاؤ اللہ کی یاد میں، لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائے تو دوسرے دین کے کام نہیں کرنا، کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی دوسرے دین کے کام کرنے ہی کے لیے پہلے اللہ اللہ دل میں بٹھا رہے، پھر بیٹھیں گے تو بھی بھگا دیں گے۔ ہمارے مشائخ آتا ہے کسی کو جب بھیجنا چاہتے ہیں دعوت کے کام پہ، بیاگ باہر ڈال دیتے جا اللہ اللہ سے، وہ کہتے تھے حضرت میں کہاں جاؤں آپ کو چھوڑ کے، یعنی دل میں اللہ اتنا گرفت پکڑ آ جاتی تھی اللہ کی، جانے کو پسند نہیں کرتا، بولتے نہیں جا، اب یاد کرنا نہیں، وہ اللہ کو اللہ اللہ، بندوں کو اللہ اللہ سکھا۔ اب بندہ جانا نہیں چاہ رہا، اسے بھیج رہے،
ہر وقت کا ایک کام ہے. کبھی بھی یاد رکھ کے جائیے, ذکر کا مقصود نہیں کہ ہمارے مشائخ سب چھوڑ دو ذکر ہی کرتے بڑھے ہوئے, مقصود نہیں ہے. واللہ دل میں اللہ آنا ہوتا ہے. جب دل میں اللہ آ جاتا ہے, تم اپنے بیوی کے پاس بھی رہو, اللہ کی ذات سے خبی امید ہے تم کو جو مسجد میں ثواب ملے گا وہاں بھی وہ ثواب ملے گا. 24 گھنٹے بندہ اب اللہ کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے. اس سے پہلے کچھ نام رٹو اللہ کا. اللہ اللہ جاری, دل میں محبت, ہر دم دل میں محبت کے فوارے, یہ کیفیت بن جائے بندگی. ہمارے مشائخ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں اللہ کو یاد رکھنا مشکل ہے. ہمارے مشائخ کی آپ زندگیاں پڑھو, کوئی آ کے گئے حضرت نماز میں پورا اللہ یاد رکھ سکتے تھے, اللہ یاد رہتا, کہتے ہیں کوئی نماز میں آپ کو غیر یاد آتا ہے کیا؟ تو ہمارے مشائخ کہتے تھے نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے باہر یاد آتا ہے. غیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اتنے بس جاتے تھے, یا تو بعضوں کو کیفیت ایسی بن جاتی اللہ کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا تھا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنے والے, یہ بھی مطلب ہے. ہمارا حال دل میں اللہ یاد نہیں ہوتا. حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں, دیکھو دو بندے ہیں, دونوں کی الگ الگ کیفیات ہیں. محنت کرنے والا ایک بندہ ہے, محنت کر رہا ہے تو اس کی الگ کیفیت. ایک بندہ ہے محنت ہی نہیں کرتا اللہ کو پانے کی, اس کی الگ کیفیت. حضرت کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے روتے ہوئے دیکھا, لیکن عین اس وقت میں نے کشف سے دیکھا اس کا دل اللہ سے غافل تھا. ایک ہے کعبۃ اللہ, سب سے مقدس زمین. ہمارے مشائخ کہتے ہیں ڈائریکٹ تجلیات اللہ کے وہاں پڑتے ہیں, وہاں کی شعائیں پوری دنیا کے مساجد میں پھیلتی ہے. ڈائریکٹ کہاں پڑھتے ہیں؟ کعبۃ اللہ پہ. اب بتاؤ یہاں بیٹھے ہیں, اب کعبۃ اللہ کے پاس ہے تو بندے کی تجلیات اللہ کے پڑھ رہے ہیں, نور برس رہا ہے. وہاں کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اتنا قرب ہے بندے کو, لیکن دل غافل ہونے کی وجہ سے عین اس قرب کی حالت میں اللہ اس طرف متوجہ ہے, اس کی طرف, وہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں. اور حضرت فرماتے ہیں ایک بندہ میں نے دیکھا بازار میں, بھرے بازار میں ایک دکان میں بیٹھا ہوا ہے, گاہک خوب ہیں اس کے پاس, اطراف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں, اور تجارت میں بندہ ڈوبا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس بندے کا دل اللہ سے غافل نہیں ہے. یہ کیفیت وجہ ہے کہ اس نے محنت نہیں کی, اس نے. اب بتاؤ تجارت کے وقت بھی جب بندے سے غافل نہیں ہے تو پکی بات ہے تجارت میں جو گناہ ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. اور یہاں کعبۃ اللہ کے پاس بھی ہو کے بندہ ریا کے گناہ سے نہیں بچے گا. کیوں؟ حضرت ہی فرماتے ہیں میں اس کے دل کو دیکھ رہا تھا, اللہ کی یاد سے غافل ہے. کیا ہے جب اللہ نہیں ہے تو شیطان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ سوچ رہا ہے میرے ساتھی مجھے دیکھ کے کیا سمجھ رہے ہوں گے, میں کعبۃ اللہ کے غلاف پکڑا ہوا ہوں. ریا دیکھیے اللہ کے یاد سے غافل ہوا تو کون آ گیا؟ شیطان. اس وقت پہ جا کے کیفیت بنتی ہے. ہماری ہزاروں رکعتیں ہمارے مشائخ کے 2 رکعتوں کے برابری نہیں کر پاتے. یہ کیفیت اس وقت بنتی ہے. بعض وقت مرید تو شیخ کو دیکھ کے دھوکہ کھا جاتا ہے, شیخ سے زیادہ میں لمبی تہجد پڑھا. بعض وقت ہوتا ہے میں ہی بہت کٹا ہوا ہوں, شیخ تو بہت ہر چیز کھا بھی اچھے رہے, دستر بھی خوب سجا ہوا ہے, ہر طرح کے, میں ہی بہتر ہوں بول کے سمجھ میں آتا. یہ مبتدیوں کی سوچ ہے. ہماری نماز میں بھی وقت ناراض ہو جاتے ہیں اللہ. شیخ کے کھانے سے بھی اللہ کو پیار آتا ہے. خلوص کی چیز مطلب یہ بتانا ہے آپ کو, ذہن میں یہ بٹھانا ہے کہ کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ تم بیٹھ جاؤ 24 گھنٹے اللہ اللہ سب چھوڑ دو. آج لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے, معلوم ہو کے بھی بعض لوگ ایسی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں, اس لیے کہ بندے کو کوئی ایسی بات کہی تو نہ ذرا وہ کٹتا بندہ, ایسی بات کہہ دینا پھر وہ قریب ہی نہیں جانا. ایسا نہیں ہے. ایک وقت ہم کو اللہ کی یاد کرنا ہے,
جب دل میں اللہ آ جائے، کیفیت بن جائے، تو پھر انشاءاللہ اللہ آسان کر دے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو ضرورت اس بات کی ہے، ہم اولیاء اللہ کے مشائخ کی خدمت میں جائے تو یہ نیت لے کے آئے، ہماری نماز بن جائے، ہمارا دل ذاکر۔ ہم آتے ہیں بہت ساری نیتوں سے آتے ہی ہیں کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، ہماری تجارت چمک جائے، بیوی کا مسئلہ حل ہو جائے، فلاں ہو جائے، نیتیں لے کے آتے ہیں۔ بندے کا دل ہے، ہزاروں نیتیں ہوتی ہیں، جو جیسی نیت لے کے آئے گا ویسا معاملہ۔ اس سے سب سے پہلی نیت کیا رکھو؟ دل میں اللہ آ جائے اور کچھ۔ اس کے بعد دوسرے بھی پرابلم ہے دنیا کی، مانگو، مانگنا غلط نہیں، لیکن نمبر 1 پہلے اعمال کی نیتوں پہ، اعمال کا دارومدار اللہ دل میں آ جائے۔ ہمارے مشائخ کے پاس بڑے بڑے علماء جاتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت ہم کو نماز سکھا دیجیے۔ شاہ اسماعیل سعید کہتے ہیں مجھے ایک مرتبہ حدیث میں پڑھ لیا کہ حضوری کے بغیر نماز نہیں ہے، تو میں نے 100 رکعت پڑھا مشق کے لیے، لیکن 100 رکعت میں بھی 1-2 رکعت ایسے مجھے توفیق نہیں ہوئے جس میں اللہ کے علاوہ کوئی یاد نہیں آیا۔ میں پریشان ہو گیا، اللہ کیا کروں میں۔ ان کے شیخ تھے سید احمد شہید، بہت ہی زبردست بزرگ تھے، بہت توجہ والے۔ ان کے بعد جا کے کہنے کہ حضرت آپ مجھے صحابہ والی نماز سکھا دیجیے، نماز پڑھنا سکھا دیجیے، ایسی نماز کی جس میں کوئی خیال نہ ہو۔ حضرت ایسے نماز پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، رات میں ہمارے چارپائی کے پاس اپنی چارپائی ڈال لے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چارپائی ڈالے، رات میں توجہ ڈالے، صبح تہجد کے وقت اٹھ کے ایسے جلال کے انداز میں توجہ کے طور پہ کہنے لگے اسماعیل اٹھ وضو کر اللہ کے لیے۔ کہتے ہیں ایسا دل دھڑکا میرا، اللہ کی یاد آ گئی، پورے خیالات ختم ہو گئے۔ تو جا کے وضو بنا رہا ہوں تو کوئی دنیا کا خیال نہیں، وضو بنا کے آیا تو حضرت نے فرمایا پھر وہی انداز سے اسماعیل اللہ کے لیے نماز پڑھ۔ وہ اللہ کا لفظ سن کے اتنا فاروق تھا، دل میں بیٹھ گیا۔ 2 رکعت ایسی نماز پڑھا، پوری نماز روتا رہا، اللہ کے علاوہ کوئی دھیان نہیں تھا۔ حضرت سے فرمایا حضرت پوری زندگی میں ایسی نماز کی توفیق نہیں ہوئی، آج پہلی مرتبہ 2 رکعت ایسی نماز پڑھا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ارے اسماعیل ہر صحابی کی نماز ایسی ہوتی تھی۔ دیکھیے وہاں دیکھیے، پونا گھنٹہ تو میری کرنے کی عادت نہیں بیان، بات تو ابھی شروع ہوئی۔ آپ بیٹھے ہی لیٹ 15:15 پہ، کب پہ بیان تھا؟ 11:15 پہ، 11:15 پہ تھا تو 11:30 پہ بیان شروع ہوا۔ تو بہرحال ہم کو ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کو یاد کریں کثرت سے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ حضرت ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، بھائی ہم تم کو پہلے یہ نہیں کہتے کہ بیعت ہو جاتے ہی اب کل سے تم 100% گناہ سے بچ جائیں گے، یہ نہیں کہتے۔ ہاں نیت تو ہونی ہے 100% گناہ چھوڑیں گے، لیکن دھیرے 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 سے گناہ چھوڑتے ہیں۔ جس کو جتنا جلدی اللہ کی یاد ہو جائے گی اتنا گناہ چھوڑ جائیں گے۔ آپ کو اگر ہفتے میں حضوری نصیب ہو جائے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہفتے میں گناہ چھوڑ جائے گی۔ اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ بھائی خوب اللہ کی یاد کرے، اللہ کے نام میں ایسی تاثیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نام لینے سے کیا ہو جاتا ہے، اس کی مثال ہمارے مشائخ فرماتے ہیں۔ خواجہ جو ہے ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے، ابو الحسن، وہ ان کے پاس ایک بزرگ ایک ابو علی سے نا بڑے حکیم تھے، بڑے حکیم تھے۔ حضرت جو ہے ذکر کے فضائل سنا رہے تھے، ذکر میں اللہ سے محبت آتی ہے، دل میں اللہ کا نور آتا ہے، صحت ملتی ہے، علم آتا ہے، فنا 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 بہت فائدے ہیں سنا ہے۔ تو ابو علی سے نا ذرا عقل والے بندے تھے، حکیم تھے، ان
کو بات نہیں سمجھ میں، اللہ کا ایک نام لینے سے اتنی برکتیں، ہمیں فرما حضرت اللہ کے ایک نام لینے سے اتنی برکتیں آ جاتی ہے، اتنا سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو ہمارے مشائخ بھی بہت بڑے نباز ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے سمجھائے۔ حضرت نے فرمایا اے خر تو چے دانی، اے گدھے تو کیا جانتا ہے۔ جیسے ہی کہا نا وہ علی سیما کو سب کے سامنے بات کہی تو بڑا آدمی تھا، پسینے چھوڑ گئے۔ حضرت فرمایا حکیم صاحب یہ آپ کو پسینے چھوٹ رہے، یہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ کی حالت ہی بدل گئی۔ کہنے حضرت آپ نے بات ہی ویسے ہی کی، بات یہ ایسے کی آپ نے۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے صرف گدھا کہا تو تیری کیفیت بدل گئی۔ جب گدھے کے لفظ میں اتنی تاثیر ہے تیری کیفیت بدل سکتے ہیں، تو اللہ کے نام میں تاثیر نہیں کہ تیرے دل کو بدل سکے۔ مطلب یہ ہے کہ گدھے کے مفہوم کو انہوں نے ادراک کیا، صرف سنا نہیں بلکہ ادراک کیا تو اثر کر گیا۔ ایسے ہی اللہ کا نام بولتے بولتے جب ادراک کی حد تک آ جاتا ہے تو زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم صرف نام رٹ رہے، ہمارے مشائخ کہتے ہیں پہلے رٹو، ہمارے پاس صرف کیا اللہ اللہ سوچنا ہے۔ ساتھ کتنے اسباب؟ 9۔ کتنے؟ 9 اسباب پہلے اللہ اللہ بولے جاتے ہیں، بعد میں جب وہ رگ رگ ریشے ریشے میں بسنا ہے اور اس میں محبت کی کیفیت ساری خوبیاں ملنا ہے نا، تو اس کے بعد ہے مراقبات، اس کے بعد ادراک ہوتا ہے بندے کو۔ پہلے تو اندر کا پاک کرتا ہے، پھر باہر کی خوبیاں لیتا ہے۔ وہاں اس کیفیت تک جب بندہ پہنچے نا تو ایک سالک وہ ہے کہ جو شروع میں اللہ اللہ لے رہا ہے، کہتا ہے حضرت نیند آ جا رہی ہے، ہاں لے رہا ہوں، نیند آ جا رہی ہے۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں نیند بھی آئے تو ذکر کرتے رہے، سو بھی گیا تو مراقبہ تیرا ہو گیا۔ مطلب کہ تو اچھا چست بیٹھا، نیند آ گئی ہو گیا، مراقبہ بھی ہو گیا، نیند بھی ہو گئی۔ اور کیا کہنا چاہیے؟ شیطان دھوکہ دیتا ہے تو مراقبہ نہیں کر سکتا، تو یہ نیند آ جاتی ہے۔ ہمارے مشائخ کو اللہ نے سمجھایا نہیں، نیند میں بھی مراقبہ ہوتا ہے۔ ابھی تو مقتدی اللہ کے نام کو کیا جانے۔ جب ایک اسٹیج آتا ہے نا بندے کو ادراک کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، جیسے بو علی سینا گدھا سنتے ہی ادراک کیا تو پسینے چھوڑ گئے، وہ گدھے کے مفہوم کو سمجھتا تھا۔ ایسے ہی جب ایک سالک درمیان میں آتا ہے، اللہ کا نام جب سنتا ہے نا، سوچتا ہے نا، پھر دن بدن ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے، بندے کو تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اصل کمال ہے، سب کو جم کے ذکر کرنا ہے۔ ہمارے مجالس کا مقصود یہی ہے ہمارے زندگی کے رگ رگ ریشے ریشے سے گناہوں کا کوٹ نکل جائے۔ حضرت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں بس سلوک کا مقصد یہ نہیں کہ تم کوئی ہواؤں میں اڑو، کوئی پانی میں ایسے ہی تیرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر تو ہوا میں اڑتا ہے تو پھر مکھی ہے، مکھ سے باس ہے، اگر تو سمندر میں تیرتا ہے تو پھر دل کا ہے۔ یہ سب کچھ کام کے نہیں، دل بدلا تو کچھ کام ہوا ہے۔ یہ اصل دل بدلنا ہے انسان کا، ذکر کا مقصود۔ ہم رگ رگ ریشے ریشے، تصوف کا مقصود ہے رگ رگ ریشے ریشے سے گناہوں کا گھوٹ بندے سے نکل جائے، دل میں خواہشات نفسانی شیطانی شہوانی نکل کے بندے کا دل پوری طریقے سے اللہ سے کہ اللہ آپ چاہیں، یہ کیفیت بن جائے۔ جب انسان ایک اچھی زندگی اللہ کی رضا والی گزار سکتا ہے۔ اس لیے آج جب تک یہاں رہیں کہ یہی دعا کرتے رہیے، یہاں بھی رہنا ہے نا تو وقوف قلبی کے ساتھ گزاریں یا رابطہ قلبی کے ساتھ۔ یہاں بھی آ کے ہم مجموعے میں بھی یہاں بھی آ کے شیخ کے پاس بھی غافل ہو کے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو مجلس سے کچھ نہیں ملا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو بندہ اچھے مراقبے کر کے آتا نا، ذکر و اذکار، یہاں 2-3 دن کی مجلس سے بندے کے لیے ایسی فائدہ مند ہوتی ہے۔ وہ 30 دن 40 دن 50 دن سال کے جو مراقبے ہوتے ہیں نا، اس میں جان اس صحبت سے پڑتی ہے، بندے کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے اگر یہاں صحیح معنوں میں گزار لیں صحبت۔ جب صحبت کی تاثیر کا پتہ لگتا ہے، ہم کو صحبت کی تاثیر کا اندازہ اس لیے نہیں ہوتا، جیسے میں نے کہا نا کہ ہر بندہ جذب نہیں کرتا، صلاحیت نہیں رہتی فیض کی، ہمارا دل ویسا بنتا ہی نہیں، ہم ایسے دل کو بنا کے نہیں آتے، تو یہاں کی جو سلسلے کی برکتیں ہیں، مشائخ کی جو برکتیں ہیں، ذکر کی جو برکتیں ہیں، اس کو جذب نہیں کر پاتے۔
ورنہ تو یہاں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس لیے پوری دنیا سے کڑیاں کٹ کے ہی آئے ہیں. اب یہاں باتوں میں کاموں میں ادھر ادھر مت رہیے، ایک سو ہو کے اللہ کی طرف، اللہ کے رحمت کی طرف متوجہ رہیے اور دل میں اللہ سے مانگتے رہیے ہمارے دل کو منور کر دیجیے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ دل کو نورانی بنائیں گے. بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.